شروع پاک اس ذات کے نام سے جو علیم الخبیر ہے۔ دوستو، جس طرح رب کی ذات غیر ہے، بہت بڑی کبریائی قوت ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی بہت گہرا ہے، سمندر کی طرح۔ انسان جتنا تدبر کرتا جائے گا، حاصل کرتا جائے گا۔ جیسے سمندر کی گہرائی ہے، اس میں سے کسی کا جی چاہے چاندنے والی مچھلی پکڑ لائے، کسی کا جی چاہے ملی مچھلی بغیر چاندنے کے پکڑ لے۔ تو جس کی جو ضرورت ہوتی ہے، انسان اس کے مطابق وہاں سے وصول کرتا ہے۔ اگر انسان پابند یا مجبور ہے، کسی دائرے میں ہے، کسی قوم برادری میں بٹا ہوا ہے، تو وہ اپنے اپنے مطابق وہاں سے علم حاصل کرے گا۔ جو اپنے مطلب کے مطابق ہے، اس چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، وہ اسی نشانیوں، اسی آیت کی طرف ہی جائے گا جو اس کے اندر ہوتی ہے، جس کی طلب ہوتی ہے، جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان برادری ازم، پارٹی ازم سے آزاد ہو جائے، فقط بندہ بن جائے، تو پھر اس میں وہ کچھ بھی ملے گا جو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ جب مخلص ہو کر صرف بندہ رہ جائے، تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آ جائیں گی جو آپ کو نہیں لگیں گی۔ حاصل سب اسی کتاب سے کر رہے ہیں، علم سبھی سیکھ رہے ہیں۔ جب تک ہم علم سیکھتے ہیں دوسروں کو سنانے کے لیے، تو وہ علم ہمارا فن بن جاتا ہے۔ اگر ہم اس میں سے اپنے لیے حاصل کرنا چاہیں تو پھر بہت کچھ مل جائے گا۔ آپ چاہیں تو رب کو شارع کے قریب سمجھ لیں، وہ بھی کتاب میں سے لے لیں گے۔ اگر آپ چاہیں کہ رب عرش پر ہے، وہ بھی وہیں سے لے لیں گے۔ اگر چاہیں کہ رب ہر جگہ موجود ہے، وہ بھی وہاں سے لے لیں گے۔ اگر یہ چاہیں، جیسے اس کا فرمان ہے کہ جس گھر میں یاد کرو وہی گھر میرا ہے، یہ بھی لے لیں گے۔ اگر چاہیں کہ پوری دنیا، پوری کائنات زمین و آسمان کے درمیان اس کی ہے، وہ بھی لے لیں گے۔ اگر آپ چاہیں کہ فلاں چیز بری ہے، فلاں شخص برا ہے، تو وہ بھی وہاں سے لے لیں گے۔ فلاں چیز اچھی ہے تو وہ بھی وہاں سے لے لیں گے۔ جب تک ہم آزاد نہ ہوں گے، ہم اس پر پوری طرح تدبر نہیں کر سکتے۔ ہم فقط رب کے بندے بننے کی کوشش کریں، کسی چودھری کا، کسی پارٹی کا، کسی ذیلدار کا بندہ بننے کی کوشش نہ کریں، تو پھر بہت کچھ نظر آئے گا۔ اسی لیے ہر کوئی علم سیکھتا ہے، اور ہر آدمی کے لیے
وہ شے پہلے غائب ہی ہوتی ہے، مگر جیسے ہی اس کا علم حاصل کرتا ہے وہ چیز نمایاں ہو جاتی ہے، اس کا علم ہو جاتا ہے۔ تو جس کا کوئی جس طرح سے علم حاصل کر رہا ہے، جس شے کا بھی علم حاصل کرو گے اسی شے کو اپنے قریب پاتے جاؤ، وہی شے آپ کو اپنی لگنا شروع ہو جائے گی، جس کا بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کرو گے۔ دنیا کا کرو علم حاصل، زمین کا کرو علم حاصل، پرندوں کا کرو، اپنی پارٹی کا کرو، اپنے ملک کا کرو، اپنے رب کا کرو، جس کا بھی علم حاصل کرو گے وہی شے آپ کے قریب ہوتی جائے گی اور اپنی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کو جاننے کے بعد ہر علم، ہر عبادت کا مقصد جو نظر آئے گا آپ کو، وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو جس کا انسان علم حاصل کرتا ہے اسی کو قریب کرتا ہے، اسی کو ہی اپنا بنانا چاہتا ہے اور اسی سے ہی محبت کرنا چاہتا ہے۔ علم بہت اچھی چیز ہے، علم حاصل کر لینے کے بعد پھر اسی شے سے محبت ہو جاتی ہے۔ جس کو علم سے قریب کر لیا یا عبادت سے قریب کر لیا، بلکہ عبادت بھی اسی کی ہوگی جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور اس کی محبت ہی آپ کی عبادت بن جائے گی۔ جس بارے میں آپ نے علم حاصل کیا آپ کو اس سے محبت ہونا شروع ہو جائے۔ اب محبت کے لیے کسی ذات، برادری، ملک کی بات نہیں ہوتی، کسی پارٹی کی بات نہیں ہوتی۔ جس کا علم حاصل کر لیا اس کے ساتھ محبت ہو جائے گی، وہ کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو۔ تو اس لیے انسان کو علم حاصل کر لینے کے بعد اس چیز کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کی عبادت کرنی ہوتی ہے۔ علم تو ایک دفعہ آ جاتا ہے، پھر اس کی بار بار جو عبادت کرتے ہیں اس کی مزید معرفت حاصل کرتے ہیں، اس کو یاد کرنے سے مزید چیز قریب رہتی ہے۔ اگر 4 دن اس کو بھول جائیں گے وہ آپ پھر اجنبی ہو جائیں گے۔ اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کا قرب نصیب ہو جائے۔ اور جب قرب نصیب ہوتا ہے تو ہر قریب والی شے سے ہی محبت ہو جاتی ہے۔ تو محبت کے لیے کسی ذات، برادری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان جب خلوص سے مخلص ہو کر چلتا ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کو عیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ محبت کا صرف ایک ہی فائدہ ہے، علم تک محدود رہیں گے تو ہم علم سے خود کو منوانا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے علم آ گیا ہے، میری بات مانی جائے۔ علم کے بعد محبت کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہیں منواتا، جس شے کا علم حاصل کیا ہے انسان اسی کو منواتا ہے۔ اسی لیے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ اگر علم حاصل کیا ہے تو اس پر عمل کرو۔ عمل کرو گے آپ کو سکون ملے گا۔ محبت ہی ایک ایسا سکون ہے جو انسان کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ خالی علم تک رہو گے تو کوئی بھی مصائب آئے گا آپ برداشت نہیں کریں گے۔ جب محبت ہو جائے گی تو محبت میں انسان صبر بھی کرتا ہے، برداشت بھی کرتا ہے۔ جیسے ہمارے علم میں ہے
پھر بچوں نے کھیلنا ہے، اگر آپ کو اس سے محبت ہو جائے تو پھر آپ اس سے تنگ نہیں ہوں گے۔ تو یہ زندگی ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے، پورا کوئی نہیں، مکمل کامل ذات اس رب دی ہے، انسان ہر کوئی اس طرف جا رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے۔ اپنا آپ منوانا چھوڑ دیں تو بہت آگے نکل جائیں۔ انسان کے اندر میں نے بہت نقصان کیا انسان کا، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ علم حاصل کر لینے کے بعد مجھے عالم سمجھا جائے۔ ایک علم دوسروں کو منوانے کا ہوتا ہے، ایک علم عمل کر کے خود کو آگے لے جانے کا ہوتا ہے۔ اگر میں دوسروں کو سمجھاتا رہوں، اگر میں خود رہ گیا ادھر، تو میں کیا کروں گا؟ سب سے پہلے اپنی فکر کرو اور عاجز رہو کہ رب تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں چھوٹے 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 درد بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی چیز کو آپ پازیٹو کر لیں تو وہ درد نہیں رہتے۔ اگر بچے کا کھیلنا عادت سمجھ لیں کہ اس کی تو بھائی عادت ہے، کھیلنا ہے اس نے، تو میں اس کے کھیلنے سے سڑنا کوڑنا بند ہو جائے گا۔ جب اس کی حکمتیں نظر آئیں گی تو انسان سڑنے کوڑنے سے بند ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی روس طاقتی بھی ہے تو اس میں بھی سبق ہوتے ہیں، ہم سبق حاصل نہیں کرتے، مزید اپنے اندر غصہ بھرتے ہیں۔ کبھی آج تک دیکھو، کبھی ساری دنیا ٹھیک ہوئی نہیں ہوتی، تو اس کی فکر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ڈیوٹی کرنی چاہیے، کیا دنیا راضی ہو جائے؟ آپ ایک سبزی گھر میں لے کر آئے تو اس میں سے بھی لوگ 700 نقص نکال دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں، یہ غلط لے کے آئے ہیں۔ بے شک آپ پوری توجہ سے لے کے، تو کیا ہم دنیا کو سدھار لیں گے، سمجھا لیں گے کہ میں نے بڑے خلوص سے کام کیا؟ نہ پوری دنیا سدھری ہے کبھی، نہ یہ سدھرے گی۔ بس ایک وقت آنے والا ہے، وہ کب ہے وہ رب جانتا ہے، ورنہ یہ موت تک، قیامت تک، اس فیصلے کے دن تک یہ چیزیں جاری و ساری رہتی ہیں۔ ہر آدمی اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے اور ڈیوٹی نبھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ رب کے خاص الخاص بندے بھی دیکھیں تو اب دنیا سدھری پوری، کسی کا چاچا نہیں سدھرا، کسی کی اولاد نہیں سدھری، کسی کا بیٹا نہیں سدھرا، کسی کی بیوی نہیں سدھری۔ تو یہ تو انسان کا سلسلہ چل رہا ہے، اس سے پریشان نہ ہو۔ آپ کا پریشان ہونا، ہمارا پریشان ہونا ہی ہماری نااہلی ہے، کہ ہماری انا بیچ میں آتی ہے کہ یہ میری بات نہیں سمجھ رہا تو مجھے غصہ آتا ہے، اس میں میری آ جاتی ہے۔ ہم رب کا حکم سمجھ کر نہیں کسی کو سمجھاتے۔ اگر رب کا حکم سمجھ کر سمجھائے تو کوئی مانے نہ مانے، آپ کو فکر تو نہیں ہونا چاہیے۔ فکر تبھی ہوتا ہے جب میں کہتا ہوں میں نے بات کہی ہے۔ اگر میں یہ سمجھ لوں کہ رب کا پیغام دینا ہے تو دے دو، بس بات ختم۔ پریشان جلنا اچھی بات نہیں، اچھے انسان کی علامت نہیں۔ اگر وہ جل رہا ہے، سڑ رہا ہے کہ میری بات نہیں کوئی سنتا، تو سمجھ لینا اس کی اپنی بات ہے، اپنی انا کا مسئلہ ہے۔ تو جس نے سدھرنا ہوتا ہے وہ کہیں سے بھی سدھر سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اپنا ہی سدھرتا ہے، کوئی بھی سدھر سکتا ہے۔
بعض کا دوسرے کو لگا آدمی سدھر جاتا ہے، اپنے محلے کا نہیں سدھرتا، تو کیا کریں؟ تو جس نے سدھرنا ہے یہ بھی اس کی حکمتیں ہیں، آپ کی بات کا پیغام کون لے لے، اور جس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی وہ تو کہے گا۔ اگر میں کسی سے بات لے کر آپ کو بتاتا ہوں تو آپ مجھ سے بات لے کر کسی اور کو بتا دیں گے، یہی سلسلے چلتے ہیں۔ اگر آپ کو بری لگ رہی ہے آپ کو ابھی بھی نہیں آگے بات بھیجیں گے۔ تو اسی طرح یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے سسٹم۔ یہ کہیں گے کہ پورا راضی ہو جائے گا، تو راضی کوئی نہیں ہوتا، تو نہ راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے رب کی رضا کو دیکھیں۔ آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے یا کہ دنیا کو راضی کرنا ہے؟ اگر اس بات کو میں اپنی بات سمجھ کر کہتا ہوں تو میں دنیا کو راضی کر رہا ہوں، پھر مجھے دکھ تو آئیں گے۔ اگر میں اس کی اچھی بات، ساری اچھی باتیں ہے ہی اسی کی، سب تعریفیں اسی کی، اسی سے لے کر آپ کو دے دیتا ہوں، تو آپ مجھے کیا پرابلم؟ یہ تو ہم سے اب پوچھ سکتا ہے کہ بھئی بات علم میں آئی تھی، کہیں سے بھی آئی تھی، پھر تو اجر بن سکتا ہے، وہ پوچھنے کا حقدار ہے۔ اگر آپ تک بات پہنچی ہی نہیں، وہ کبھی نہیں ہم سے پوچھے گا۔ تو انسان کے پاس اگر اچھی بات آتی ہے اس کو دوسروں کو دے دینی چاہیے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان خود حاصل کرتا ہے، جب وہی چیزوں سے بڑھ جاتا ہے وہ بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ کئی لوگ بہت ضرف والے ہوتے ہیں، دبا کر لے جاتے ہیں، رب جانے وہ رب کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں پیدا کرے، کوشش کر کے جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل ہو جائے گا تو وہ سچائی ہے۔ جو بات کہتے ہیں اگر وہ دل میں اتر جائے وہی سچائی ہے۔ اگر دل میں کچھ اور بسا ہے، اور مفادات بسے ہیں، اپنا کوئی لالچ مالی بسا ہے، اپنی شہرت بسی ہے، میں کا منوانا بسا ہے، تو وہ فقط علم ہے۔ عمل تب ہوگا جب ہم بے غرض ہو جائیں گے، بے لوث ہو جائیں گے، کہ میں تو اس کو جانتا بھی نہیں، میں تو اس سے مجھے کوئی مفاد حاصل نہیں، اس نے پیغام دیا میں نے آگے دے دی۔ اسی طرح ہر آدمی کر رہا ہے۔ تو دوستو آگے بڑھتے جائیں، خوش رہا کریں۔ ہر مشکلات آسان ہو جاتی ہے جب اپنی سوچ پازیٹیو ہو جاتی ہے۔ چاہے تو چھوٹے سے پانی کے گلاس میں لڑنا شروع کر دے یا اس کا شکر ادا کر دے، چاہے تو گندم کی جیسی پکی جیسی ہے روٹی اس کو قبول کر کے شکر ادا کر دے، یا غصے میں تیش آنا شروع ہو جائے۔ جب تک ہمارے اپنے اندر سلامتی نہ آئے گی قبول کرنے کی، شکر نہ آئے گا، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ باقی دوستوں، پسند اپنی اپنی زندگی گزارنی ہے، کسی کے لیے نفرت نہ کرو۔ نفرت خود کو جلاتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ بہتر ہے کہ ہر شے اس کی سمجھ کر قبول کر لے، پھر کچھ برا نہیں لگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔